अस्सलाम वालेकुम। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। सर्दियां अपने अरूज पर थी। मैं मेहरपुर गांव जाने के लिए बस स्टॉप पर उतर चुका था। बस स्टॉप पर मौजूद इक्का दुक्का छोटी मोटी दुकानें बंद हो चुकी थीं। किसी इंसान का निशान तक न था। दिसंबर की ठंडी चलने वाली हवाओं ने हर तरफ हो का आलम तारी कर रखा था। मैं बस से उतरने के बाद परेशानी के आलम में अपना बैग घसीटता हुआ सड़क किनारे खड़ा हो गया। मेहरपुर जाने के लिए मुझे इससे आगे का रास्ता मालूम नहीं था। 1 मिनट, मैंने अपना तारुफ तो करवाया ही नहीं। मेरा नाम हसन अली है और पेशे के लिहाज से मैं एक उस्ताद हूँ। मेरी उम्र कोई 33 साल होगी। मैं शादीशुदा हूँ और 2 बच्चों का बाप हूँ। मेहरपुर के स्कूल में मेरा तबादला हुआ था। इसी सिलसिले में मेहरपुर पहुँचना था। स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे हाथ में बता दिया था कि स्कूल का चपरासी मुझे बस स्टॉप पर टांगे समेत मिलेगा, फिर वही मुझे स्कूल से मुअल्लिका सरकारी रिहाइश में ले जाएगा। मगर वो बेचारा शायद मेरा इंतज़ार करते करते वापस चला गया होगा, क्योंकि मेहरपुर जाने वाली एक बस मुझसे छूट गई थी। दूसरी बस ने मुझे 1 बजे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। धुंध की वजह से हर तरफ बियाबान नजर आता था। मैं परेशानी के आलम में जहाँ तक मुमकिन था दीदे फाड़ फाड़ के चारों तरफ देख रहा था। सर्दी से मेरी टांगें कांपना शुरू हो गई थी। ये इस बात का इशारा था कि जल्द से जल्द मुझे अपने लिए ठहरने का इंतज़ाम कर लेना चाहिए, जो कि फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा था। मैंने बैग में रखी टार्च निकाली और उसे ऑन किया। इतने में मेरे कानों में लाठी टेकने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बूढ़ा शख्स आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर लाठी टेकते हुए मेरी तरफ आ रहा हो। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने टार्च का रुख आवाज़ की समत किया, मगर धुंध की वजह से कुछ नज़र नहीं आया। आवाज़ बददस्तूर मेरी तरफ बढ़ रही थी, मगर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। काफ़ी देर तक आवाज़ आती रही तो मैं खुद बेचैन होकर आवाज़ की सिमत पड़ा। शायद किसी को मेरी ज़रूरत हो। मैं बैग को साइड पर करके चल पड़ा। थोड़ी दूर चला, मगर कोई बंदा न बंदे की ज़ात नज़र आई। आवाज़ थी जो आई जा रही थी। मैं हैरान होकर कि शायद कोई वापस मुड़ गया हो और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ आवाज़ के ताक़ुब में दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते मैं ये भी भूल गया कि मुझे मेहरपुर जाना था और मैं किस चक्कर में लग गया हूँ। गुस्से में आकर हवा में मैंने अपना मुक्का लहराया और पलटकर वापस चल पड़ा। अभी 2-3 कदम ही उठाए होंगे मैंने कि किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। सख्त सर्दी में मेरा बदन कपकपा रहा था, मगर वो हाथ तो जैसे बर्फ की मानंद थे। पहली बार खौफ के मारे मेरे पूरे बदन में सनसनी फैल गई थी और मैंने डरते हुए अपनी गर्दन पीछे मोड़ी। मेरे सामने एक बूढ़ा, जिसने सर्दी की वजह से मुंह पर देहातियों के जैसे कपड़ा लपेट रखा था, कपकपाते हाथ से लाठी थामे हुए मुझे देख रहा था। बूढ़े को यूं सर्दी में कपकपाता देखकर मेरा गुस्सा गायब हो गया और मैंने हैरत से पूछा, बाबा जी आप कहाँ थे? आपकी लाठी की आवाज़ सुनकर मैंने आपको बहुत ढूंढा, मगर आप नज़र नहीं आए। बेटा मैं चलते चलते थक गया था, ज़रा देर के लिए सताने बैठ गया। ओ मेरे खुदा, अचानक मेरे मुंह से निकला। आवाज़ के पीछे मैं पागल होकर दौड़ रहा था। शायद इस बेचैनी में मेरी नज़र बैठे हुए बूढ़े पर न पड़ी हो। मैंने दिल ही दिल में खुद को कोसा और बूढ़े का हाथ पकड़कर पूछा, अब आपने कहाँ जाना है? बूढ़े ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, तुम इस इलाके में नए आए हो शायद। मैं बूढ़े की नज़र और पहचान का कायल हो गया। जी बाबा जी, अभी अभी यहाँ आया हूँ। मेहरपुर स्कूल का नया उस्ताद हूँ। शहर से यहाँ तबादला हुआ है। मैंने बूढ़े के सवाल का जवाब दिया। तो यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े ने ज़रा गुस्सीले लहजे में कहा, अभी बस से उतरा हूँ, मेहरपुर का रास्ता मालूम नहीं, इंतज़ार में खड़ा था, कोई आए तो रास्ता मालूम करूँ। चलो आओ मेरे पीछे, बूढ़े ने कहा और वो लाठी टेकता हुआ बिना मेरी बात सुने चल पड़ा। हैरत अंगेज़ तौर पर इसके चलने की रफ्तार अच्छी खासी थी। मैं बावजूद कोशिश के इसके बराबर नहीं चल पा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये फासला बढ़ने लगा। इतने में हम बस स्टॉप पहुंच गए। मैंने लिपक कर अपना सामान उठाया और बूढ़े के पीछे चल पड़ा। ऐसे लग रहा था कि मेरे 1 कदम के मुकाबले वो 3 कदम उठा रहा है। भाग भाग कर मुझे सांस चढ़ गया था। मैंने आवाज़ें देकर बूढ़े को रोका भी, मगर बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता धुंध में गायब होता जा रहा था। इस सारी भगदौड़ में मुझे थकावट की वजह से पसीना आ रहा था। बूढ़ा हैवले की तरह मुझे नज़र आ रहा था। मैंने थक कर बैग नीचे फेंका और बैठकर सुस्ताने लगा। अचानक से फिर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं बतके हुए घोड़े की तरह उछला और घूम कर देखा तो वही बूढ़ा खड़ा मुझे देख रहा था। बाबा जी आप?
میرے منہ سے بے ساختہ نکلا اور میں دوسری طرف اس ہیولے کو بھی دیکھ رہا تھا جو ابھی تک مجھے نظر آ رہا تھا۔ پیاس لگی ہے، یہ پی لو۔ اس نے ایک بوتل مجھے تھما دی۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ڈھکنا کھولا اور بوتل منہ سے لگا کر گھٹا پینے لگا۔ پانی کا ذائقہ مجھے ذرا نمکین لگا اور گھڑا بھی۔ میں نے بوتل منہ سے ہٹا کر ٹارچ کی روشنی میں دیکھی تو فوراً الٹی آ گئی۔ بوتل میں لیس دار گاڑھا خون تھا۔ میں نے کھانستے ہوئے زور لگا کر الٹی کی اور سارا خون باہر نکال کر رکھ دیا اور غصے سے بوڑھے کو دیکھا جو میری کیفیت دیکھ کر کہہ کے لگا رہا تھا اور ساتھ ہی اپنے چہرے سے لپیٹا ہوا کپڑا اتارنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ کپڑا اتارتا رہا وہ کپڑا خون آلود ہو رہا تھا۔ پورا کپڑا اس کے چہرے سے اتر چکا تھا۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ منہ پر صرف دانت تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ اوپر نیچے کے دونوں ہونٹ غائب تھے۔ ناک کی جگہ بس گڑے تھے۔ اوپر سے اس کی شیطانی ہنسی جو میری جان نکالے جا رہی تھی، اس کے غلیظ چہرے کو اور بھیانک۔ میں نے جلدی سے بیگ چھوڑا اور ٹارچ ہاتھ میں لیے چیختا چلاتا سمت کا تعین کیے بغیر بھاگ پڑا۔ بس اتنا پتا تھا کہ بھاگا جا رہا ہوں۔ وہ جگہ جھاڑیوں سے بھری پڑی تھی۔ کانٹے دار جھاڑیاں میری ٹانگوں کو لگ لگ کر زخمی کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنا بھاگا۔ جب ٹانگوں میں بھاگنے کی ہمت ختم ہو گئی تو کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور کسی گھڑے نما چیز میں جا گرا اور سانس روک کر بے سود ہو گیا، جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر ہو جاتا ہے۔ جب سے بھاگا تھا تب سے وہ شیطانی بلا نظر نہیں آئی تھی۔ میں گڑھے میں پڑا تھا کہ اتنے میں ایک بار پھر وہی لاٹھی کی ٹک ٹک سنائی دینے لگ گئی جو ایک بار پھر میری طرف بڑھ رہی تھی۔ سر سے پاؤں تک جسم کے بال خوف کے مارے کھڑے ہو گئے تھے۔ جی کر رہا تھا کہ زور زور سے چلاؤں، ساری دنیا کو اپنی مدد کے لیے بلا لوں۔ جو میرے ساتھ بیت رہا تھا ایسا تو کہانیوں میں ہوتا ہے، مگر زندگی بھی تو کبھی کبھی کسی کہانی کا روپ دکھا دیتی ہے، اور پھر یہ کہانی اپنی مرضی کا اختتام کرتی ہے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ لائٹ آن کر کے گھڑے میں روشنی کی تو نیا دھچکا لگا۔ جہاں میں گرا پڑا تھا وہ گڑھا نہیں، ایک ٹوٹی ہوئی قبر تھی۔ مطلب میں بھاگتے بھاگتے کسی قبرستان میں آ گیا تھا۔ قبرستان کا سوچ کر خوف کی ایک اور لہر پورے جسم میں دوڑ پڑی۔ لاٹھی کی ٹک ٹک کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی کہ یکا یک ایک ہاتھ نے میری گردن پکڑ لی۔ ہاتھ کا لمس محسوس کر کے سمجھ گیا یہ وہی شیطانی بلا ہے۔ خوف کے مارے میری چیخ بھی نہ نکل سکی۔ ہاتھ میں بلا کی طاقت تھی۔ اس نے مجھے تنکے کی طرح گھڑے سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے مت مارو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ وہ ہنسنے لگا اور بولا، مجھے پیاس لگی ہے، تیرا خون پینا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، تیرا گوشت کھانا ہے۔ رات کے اس پہر جب دنیا سو جاتی ہے تو شیطان اپنے شکار پر نکلتے ہیں۔ آج میرا شکار تو ہے، تجھے میرے ہاتھوں سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ وہ مجھ سے کافی دور کھڑا تھا مگر اس کا ہاتھ لمبا ہوتا میری گردن تک پہنچ گیا۔ اس کے سخت کھردرے ناخن میری گردن میں چبھ رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکا دے کر اپنی گردن آزاد کروائی اور ایک بار پھر کامتی ٹانگوں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ دہشت اور خوف کے مارے قبروں سے ٹکرا کر بار بار گر رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میری نظر قبرستان میں اگے درختوں پر پڑی۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے پرندوں کی مانند ٹہنیوں پر بیٹھے مجھے گھور رہے تھے۔ ان کی الوؤں جیسی بڑی بڑی آنکھوں میں بلا کا تسلم تھا جو میری طاقت کو شل کر رہا تھا۔ اس اثنا میں میرا وجود کسی سے ٹکرا گیا۔ پورا قبرستان میرے منہ سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ میں گر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سامنے جو دیکھا تو ایک بریش سفید کپڑوں میں ملبوس نورانی چہرے والے ایک بزرگ کھڑے تھے۔ میں جلدی سے بھاگ کر ان کی طرف پڑا اور چیخنے لگا، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، وہ شیطانی بلا میرے پیچھے پڑی ہے۔ ایک بزرگ نے ہاتھ کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں میرے پیچھے وہی شیطانی بلا لاٹھی سے ٹک ٹک کرتی آ رہی تھی۔ بزرگ نے مجھے کہا، بولو، زور سے بولو، حق ہو اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ جیسے اس کے منہ سے ہو کے آواز نکلی، درختوں پر بیٹھے بچوں نما پرندے پھڑ پھڑا کر اڑنے لگے۔ پورے قبرستان کی فضا ان سے بھر گئی۔ وہ بوڑھا جو میرے قریب آ چکا تھا، بزرگ نے چیختے ہوئے مجھے کہا، بولو،
یہی الفاظ دوبارہ دہراؤ۔ میں نے زور زور سے وہ الفاظ دہرانا شروع کر دیے۔ بوڑھے کے ہاتھ سے لاٹھی گر گئی اور وہ سر تھامتے زمین پر گر گیا، پھر ایک گدھ کی شکل اختیار کر کے اڑ گیا۔ میرے ہوش ورد کرتے کرتے کنٹرول میں آ رہے تھے۔ دل کی بے چین دھڑکنیں پرسکون ہونے لگیں۔ میں اس بزرگ کو دیکھے جا رہا تھا جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چومے، مگر وہ تو ہوا کی مانند کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، بیٹے، انسان کے اندر خوف اور ڈر پیدا کر کے اس پر قبضہ کرنا شیطانی طاقتوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ اپنے دل کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے پرسکون رکھو۔ پھر ہوا کہ جھونکے کی طرح وہ بزرگ بھی ہوا میں غائب ہو گیا۔ میں انہیں جاتا دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے کانوں میں آواز پڑی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فجر کی اذان کی آواز تھوڑے فاصلے سے آ رہی تھی۔ میں آواز کی سمت چل پڑا۔ تھوڑی دیر میں ایک گاؤں میں داخل ہو گیا جس کے بورڈ پر مہر پور لکھا ہوا تھا۔ مسجد کے امام صاحب سے سکول کے چپڑاسی کا پتہ معلوم کر کے اس سے اپنے لیے الاٹ کیا ہوا گھر کھلوایا۔ میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس کو میں نے بس اتنا کہا کہ آوارہ کتے میرے پیچھے لگ گئے تھے، سامان والا بیگ بھی کہیں گر گیا، بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے گھر سے دھوتی اور قمیض لا کر دی۔ نہا دھو کر میں نے گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھی۔ صبح ناشتہ گاؤں کے چودھری کے پاس کیا۔ وہیں چپڑاسی میرا بیگ بھی تلاش کر کے لے آیا۔ وہاں سے سیدھا اسکول گیا جہاں میری کلاس کے بچے اپنے نئے استاد سے ملنے کو بےتاب تھے۔ اتنے میں کلاس کے ماسٹر نے کہا کہ سر آج سبق کہاں سے شروع کریں گے؟ تو میں نے کہا سبق وہیں سے شروع کریں گے جو آج مجھے ملا ہے۔ حق ہو اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد کلاس کے سب بچے دیوانہ وار یہ ورد کرنے لگے۔ دوستو، کہانی کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل ایسے آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔